میرا جو تھا وہ علوم الحدیث کے وہ موضوعات جس میں یعنی جب مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا امام مالک پڑھانا شروع کی تو وہ ساتھ ساتھ اس میں ترمیم بھی کیا کرتے تھے، تو ترمیم بھی کرتے، اضافہ بھی کرتے، کچھ پتہ چلتا کہ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، اس کو کاٹ دیتے اور صحیح مل جاتی اس کو لکھ لیتے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ہر سال جب کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سی موطا کی روایات جو تھیں وہ مشہور ہو گئیں کہ جس نے اس سال پڑھا وہ لکھ کے اپنے ہاں گیا تو اگلے سال میں اس میں ترمیم ہو چکی ہوتی تو دوسرا اس کو لے گیا۔ تو اس طرح نسخے بھی مختلف ہیں اور روایات بھی مختلف ہیں۔ تو وہ روایات جو تھیں اس دور کی، ان روایات میں جب تحریر لکھی جاتی تھی تو یہ تحریر بغیر نقطوں کے اور بغیر اعراب کے ہوتی تھی۔ صحیح۔ اب اس تحریر کو پڑھنے کے لیے محدثین کرام نے صحیح حدیث کی جو شرائط عائد کیں ان میں ایک شرط یہ کی کہ وہ یعنی ضابط ہو، راوی جو ہے نا وہ ضابط ہو۔ ضبط کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہیں اس کا، ضبط الصدر و ضبط الکتاب، کہ اس نے جو لکھا ہو وہ بھی درست لکھا ہو اور پھر اس کو لکھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اس کو پڑھنا پڑے بغیر نقطوں اور اعراب کے تو وہ صحیح پڑھ سکے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اس کو یعنی اس درجے سے ضابط نہیں، اس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ ضابط نہیں ہے، یعنی ثقہ نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، بھول یعنی اپنی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی جو تحریریں سامنے آئی ہیں اور مختلف نسخے جب تیار ہوئے تو بعد والوں نے جب ان کو پڑھا ہے تو پڑھتے دوران کہیں با کو نون بنا دیا، تا کو یا بنا دیا، یا کو تا بنا دیا۔ تو اس پہ بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، خاص طور پر امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے موطا امام مالک اور صحیحین کی ان جو لفظی یا اعرابی جو غلطیاں ہوتی تھیں ان کی تصحیح کے لیے کتاب لکھی مشارق الانوار۔ تو اس مشارق میں انہوں نے جب یہ باتیں لکھی تو میری دلچسپی ذرا اس پہ بڑھی کہ یہ وہ کام ہے جو کہ ذرا تھوڑا سا کروں، کیونکہ ہمارے ہاں بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں ہمیں یاد ہے جب ہم نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے نسخے لیے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں 2 والیوم میں وہ سامنے رکھی ہوتی تھیں، تو تحریر میں اوپر بھی لکھا ہے، نیچے بھی لکھا ہے، مارجن میں بھی لکھا ہے۔ اب ان کو وہ دیکھتے تھے نا تو اس میں یہ لکھا تھا نون یعنی نسخہ فلانا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور جہاں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو وہ ایک دلچسپی تھی میری، تو میں نے پھر اسی موضوع کو لے کے میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جس میں تصحیفات المحدثین بھی آ گئیں اور اس کے علاوہ مختلف متشابہات، تو اس طرح کے جو مختلف موضوعات تھے وہ سارے اس پہ آئے، تو اس میں میں نے پی ایچ ڈی کی۔